السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم آج کتاب المشکات المصابیح پڑھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے دوسرا والیوم ہے اس کا، اور دوسرے والیوم میں چیپٹر ہے کتاب الجہاد، اور کتاب الجہاد کا سب چیپٹر ہے قیدیوں کے حکم کا بیان۔ حدیث نمبر 3960۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں پر خوش ہوتا ہے جو پابند سلاسل جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنہیں بیڑیاں پہنا کر جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ حدیث نمبر 3961۔ سلمہ بن عقوع بیان کرتے ہیں کہ دوران سفر مشرکین میں سے ایک جاسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھیوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا، پھر غائب ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تلاش کرو اور اسے قتل کر دو۔ چنانچہ میں نے اسے قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان مجھے عطا فرما دیا۔ حدیث نمبر 3962۔ سلمہ بن عقوع بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوازن قبیلے سے جہاد کیا۔ اسی سنا میں کہ ہم چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک آدمی سرخ اونٹ پر آیا تو اس نے اسے بٹھایا اور وہ جائزہ لینے لگا۔ اس وقت ہم میں ضعف و سستی تھی، سواریاں کم تھیں جبکہ ہم میں سے بعض پیادہ تھے۔ وہ آدمی اچانک ہمارے بیچ میں سے نکلا اور تیزی سے اپنے اونٹ کے پاس آیا، اسے کھڑا کیا اور اونٹ اسے تیزی کے ساتھ لے گیا۔ میں بھی تیزی سے روانہ ہوا حتیٰ کہ میں نے اونٹ کی لگام پکڑ لی، اسے بٹھایا، پھر میں نے اپنی تلوار سونت لی۔ میں نے اس آدمی کا سر قلم کر دیا اور اونٹ لے آیا، اس کا ساز و سامان اور اس کا اسلحہ بھی اس پر لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے میرا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو کس نے قتل کیا؟ صحابہ نے بتایا، ابن عقوع نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ساز و سامان اس کے لیے ہے۔ حدیث نمبر 3963۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جب بنو قریظہ سعد بن معاذ کے اس فیصلے پر رضامند ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو پیغام بھیجا تو وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کا استقبال کرو۔ چنانچہ وہ آئے اور بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ تمہارے فیصلے پر رضامند ہوئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجو قتل کر دیے جائیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہیں ان کے درمیان اللہ بادشاہ کا فیصلہ کیا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 3964۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ وہ بنو حنیفہ کے ثمامہ بن اسال نامی شخص کو پکڑ لائے جو کہ اہل یمامہ کا سردار تھا۔ انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے، اگر تم نے قتل کیا تو صاحب خون کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں مطالبہ کریں، آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ اگلا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ثمامہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، میرا وہی خیال ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اگر قتل کرو گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہو مطالبہ کرو، آپ کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ اگلا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، میرا وہی موقف ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تم احسان کرو گے تو ایک قدردان شخص پر احسان کرو گے، اگر قتل کرو گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر تمہیں مال چاہیے تو پھر جتنا چاہو مطالبہ کرو، تمہیں دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ کو کھول دو۔ وہ مسجد کے قریب کھجوروں کے درختوں کی طرف گیا، غسل کیا، پھر مسجد میں اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، جبکہ اب آپ کا چہرہ مجھے تمام چہروں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے زیادہ ناپسند نہیں تھا، اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کا شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، اب آپ کا شہر میرے نزدیک تمام شہروں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ کے لشکر نے مجھے گرفتار کر لیا جبکہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، آپ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت سنائی اور اسے عمرہ کرنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے انہیں کہا کہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ فرما دیں، یمامہ سے تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔
مسلم امام بخاری نے اسے مختصر بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 3965، جبیر بن محتم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا، اگر محتم بن عدی زندہ ہوتا پھر وہ ان ناپاکوں کے متعلق سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر انہیں چھوڑ دیتا۔ حدیث نمبر 3966، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر اچانک حملہ کرنے کی غرض سے جبل تنعیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر آئے۔ آپ نے انہیں مغلوب کر کے گرفتار کر لیا، لیکن آپ نے انہیں زندہ چھوڑ دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہی ذات ہے جس نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے اور تمہارا ہاتھ ان سے روکے رکھے۔ حدیث نمبر 3967، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک نے ابو طلحہ کی سند سے ہمیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے روز قریش کے 24 ستاروں کے متعلق حکم فرمایا تو انہیں بدر کے ایک بند کنویں میں ڈال دیا گیا جو کہ خبیث اور خبیث بنا دینے والا تھا، اور آپ کا معمول تھا کہ جب آپ کسی قوم پر غالب آتے تو آپ میدان قتال میں 3 راتیں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا روز ہوا تو آپ نے رخت سفر باندھنے کا حکم فرمایا، سواریاں تیار کر دی گئیں، پھر آپ چلے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے چلنے لگے، حتیٰ کہ آپ اس کنویں کے کنارے جس میں سرداران قریش کی لاشیں پھینکی گئی تھیں کھڑے ہو گئے، اور آپ انہیں ان کے آبا کے نام لے کر پکارنے لگے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، اور تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، چنانچہ ہمارے رب نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچ پا لیا، تمہارے رب نے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس سے سچا پایا؟ عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ مردہ جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کہہ رہا ہوں تم اسے ان سے زیادہ نہیں سن رہے، اور ایک دوسری روایت میں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے لیکن وہ جواب نہیں دیتے، بخاری مسلم۔ اور امام بخاری نے یہ اضافہ نقل کیا کہ قتادہ نے فرمایا، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا حتیٰ کہ باعث توبیہ و تحقیر و انتقام و حسرت و ندامت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا دی۔ حدیث نمبر 3968، مروان اور مسعور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ جب قبیلہ حوازن کے لوگ مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ واز کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ان کا اموال اور ان کے قیدی لوٹا دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو، خواہ قیدی خواہ مال۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اپنے قیدی لینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر اللہ کی شایان شان اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، تمہارے بھائی مسلمان ہو کر آئے ہیں، میری رائے تو یہی ہے کہ ان کے قیدی انہیں لوٹا دیے جائیں۔ تم میں سے جو کوئی شخص بخوشی بے لوث ایسا کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، اور اگر تم میں سے کوئی اپنا حصہ لینا پسند کرتا ہو تو وہ انتظار کرے حتیٰ کہ اللہ ہمیں جو سب سے پہلے مال فے عطا فرمائے تو ہم اسے وہی چیز عطا کر دیں، لہٰذا اب وہ ایسا کر لے کہ قیدی واپس کر دے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم نے یہ کام خوشی سے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی اور کس نے اجازت نہیں دی، تم لوٹ جاؤ حتیٰ کہ تمہارے رؤسا تمہارے معاملہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ لوگ لوٹ گئے، ان کے رؤسا نے ان سے بات چیت کی، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ آئے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ راضی ہیں اور انہوں نے اجازت دی ہے۔ حدیث نمبر 3969، عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ثقیف بن عقیل کے حلیف تھے۔ ثقیف قبیلے کے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی قید کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بنو عقیل کا ایک آدمی قید کر لیا اور اسے باندھ کر پتھریلی زمین پر پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو اس نے آپ کو آواز دی، محمد محمد، مجھے کس لیے پکڑا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حلیف ثقیف کے جرم کے بدلے میں۔ آپ نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور آگے چل دیے۔ اس نے پھر آواز دی، محمد محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ترس آ گیا اور واپس تشریف لا کر فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس وقت کہتے جب کہ تم اپنے معاملے کے خود مختار تھے تو تم مکمل فلاح پا جاتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان 2 آدمیوں جنہیں ثقیف نے قید کر رکھا تھا کے بدلے میں چھوڑ دیا، یعنی تبادلہ کر لیا۔ حدیث نمبر 3970، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھیجا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو العاص اپنے خاوند کے فدیہ میں مال بھیجا اور اس میں اپنا ہار بھی بھیجا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو انہوں نے ابو العاص کے ساتھ شادی کے موقع پر عطا کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو زینب کی خاطر آپ پر شدت رقت طاری ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس کی خاطر قیدی کو رہا کرو اور اس کا ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ عہد لیا کہ وہ زینب کو میرے پاس مدینہ آنے کی اجازت دے دے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور انصار کے ایک آدمی کو مکہ بھیجا تو فرمایا تم دونوں یا حج کے مقام پر ہونا حتیٰ کہ زینب تمہارے پاس سے گزریں تو تم ان کے ساتھ ہو لینا حتیٰ کہ تم انہیں یہاں مدینہ لے آنا۔ حدیث نمبر 3971۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کو قید کیا تو آپ نے عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کیا اور ابو عزا اجمی پر بلا معاوضہ آزاد کرنے کا احسان کیا۔ حدیث نمبر 3972۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا بچوں کے لیے کون کفیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جان کی فکر کرو، تمہارے لیے آگ ہے۔ حدیث نمبر 3973۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اپنے صحابہ کو بدر کے قیدیوں کے بارے میں اختیار دیں کہ وہ انہیں قتل کریں یا فدیہ لے لیں کہ آئندہ سال اتنے ہی 70 ان میں سے شہید کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا فدیہ قبول کرتے ہیں اور ہمیں منظور ہے کہ ہم میں سے قتل کیے جائیں۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 3974۔ عطیہ کرزی بیان کرتے ہیں کہ میں قریظہ کے قیدیوں میں تھا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیا گیا، وہ دیکھتے جس کے زیر ناف بال اگے ہوتے اسے قتل کر دیا جاتا اور جس کے بال نہ ہوتے اسے قتل نہ کیا جاتا۔ انہوں نے میری شرمگاہ سے پردہ اٹھایا، دیکھا کہ وہاں بال نہیں اگے تو انہوں نے مجھے قیدیوں میں شامل کر دیا۔ حدیث نمبر 3975۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے روز صلح سے پہلے کچھ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کے مالکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم یہ لوگ آپ کے دین میں رغبت رکھنے کے پیش نظر آپ کے پاس نہیں آئے بلکہ یہ تو غلامی سے بھاگ کر آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول انہوں نے سچ کہا، آپ انہیں لوٹا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا جماعت قریش میں سمجھتا ہوں کہ تم باز نہیں آؤ گے حتیٰ کہ اللہ تم پر ایسے شخص کو بھیجے جو اس تصب پر تمہاری گردنیں اڑائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹانے سے انکار کر دیا اور فرمایا وہ اللہ کے لیے آزاد کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3976۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف بھیجا، انہوں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، انہوں نے واضح طور پر لفظ اسلمنا ہم نے اسلام قبول کر لیا نہ کہا بلکہ انہوں نے لفظ سبانا ہم بے دین ہو گئے۔ اس پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قتل کرنے لگے اور قیدی بنانے لگے اور انہوں نے ہم میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی دیا حتیٰ کہ ایک روز ایسا ہوا کہ انہوں نے حکم دیا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کرے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے قیدی قتل کروں گا، نہ میرا کوئی ساتھی اپنے قیدی قتل کرے گا حتیٰ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ سے اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھایا، 2 مرتبہ فرمایا اے اللہ خالد نے جو کیا میں اس سے تیرے حضور برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔